إنك حميد مجيد. کتاب فطرت کے سرورق پہ نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، موجود لوح قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے نقاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفان اگر یہ چراغ حرم نہ ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد اور صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان قدرت ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ہفتہ کی مسافت کے بعد آج جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول یکم کی آج تاریخ ہے، انتہائی اہمیت، افادیت اور مقام و مرتبے کی تاریخ ہے. 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی آج یکم ہے، اور 12 ربیع الاول کو پیارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں پیدائش کا ذکر ہے، بعض روایات میں وفات کا ذکر ہے. پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ شمس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل ہمارے لیے کامیابی کامرانی کا ذریعہ ہے. آپ کی ذات اقدس ہمارے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 12 ربیع الاول کا یہ مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، دنیا ظلمتوں کا بسیرا تھی، دنیا میں قتل و غارت تھی، دنیا میں بربریت تھی، دنیا میں عدل مفلوج تھا، دنیا میں لوگ انا پرستی کی پوجا کرتے تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے، لوگوں کے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، جہاں تک کہ خاندانوں سے خاندان کٹ جاتے تھے.
اور دشمنی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس مہینے میں جبلہ افروز ہوئے اور ساری ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ساری ظلمتوں کی وہ جو بہاریں تھیں وہ ختم ہوئی اور ظلمتوں کی جگہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نورانیت پھیلی اور پوری دنیا کے سامنے آپ نے نور کے پہاڑ کے بندھن باندھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس باسعادت جو ہوئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ کس طرح رہیں، اپنوں کے ساتھ کس طرح رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہیں، روزمرہ کی زندگی کس طرح گزاریں، ہم اپنے حق حقوق کو کس انداز میں ادا کریں اور کس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام، علماء کرام، محدثین کرام، اولیاء اعظام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دنیا کی ہر شے سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جائے تو وہ پیارے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے۔ ہماری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ہماری زندگی لگ جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ جہاں تک آیا ہے سمندروں کو سیاہ بنا دو، دریاؤں کو بھی ملا دو، ان کے ساتھ بہنے والے وہ نالے بھی ملا دو اور ان سب کو آپ سیاہ بنا دو۔ دنیا کے جتنے پہاڑ، جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا دو۔ دنیا کے جتنے فرشتے ہیں، جتنے جن ہیں، جتنے انسان ہیں، ان ساری مخلوق کو لگا دو اور پیارے پیغمبر کی تحریر، پیارے پیغمبر کی سیرت، پیارے پیغمبر کے کردار، پیارے پیغمبر کے گفتار کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ شے ختم ہو جائے گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، انسانوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پیارے حبیب کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ یہ انداز شاید مشکل نظر آتا ہے، لیکن ہم جو سیرت آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی نجات کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی اخروی کامیابی کے لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ پیارے پیغمبر کی سیرت تو اللہ نے بیان کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان و شوکت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، اسی کے ضمن میں کچھ معروضات عرض کر کے بات کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت انتہائی قلت اور انتہائی نازک موڑ پہ ہے، اس قلیل وقت میں طویل گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو اس چھوٹے سے وقت میں سمیٹیں اور آپ تک یہ بات پہنچ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا، امت کو کیا تحفہ دیا، امت کے لیے کتنے پریشان تھے، امت کے لیے کتنے غمزدہ تھے، امت کے لیے کتنے فکر مند تھے، امت کے لیے انہوں نے کیا کیا اللہ کے سامنے مناجات کی ہیں، امت کے لیے کیا کیا آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ یہی آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے جو غلاظت ہے اس کو صاف کر کے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے۔ راوی مقاتل بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے پر گیا، پھر تیسرے پر گیا، پھر چوتھے پر گیا، پھر پانچویں پر گیا، پھر چھٹے پر گیا، پھر ساتویں پر گیا۔ تو جبریل امین نے مجھے کہا، اے پیارے پیغمبر آگے آپ خود جائیے۔ میں نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے تمہارے ساتھ آیا ہوں، آگے مجھے اکیلے کیوں چھوڑتے ہو؟ جبریل امین نے کہا، اے پیارے پیغمبر میری ذات، میرا کردار، میرا گفتار، میری یہ شان و شوکت آپ کی شان و شوکت سے بہت ہی نیچے ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ مجھ سے بہت آگے ہے، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، آپ مجھ سے عرفہ ہیں، آپ مجھ سے پوری جو میری زندگی گزر چکی ہے، جو میرے لمحات گزر چکے ہیں، یہ سب آپ اس سے افضل ہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ میرے لیے اعلیٰ عرفہ ہے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین نے ریشم کا تخت میرے سامنے رکھا، ریشم کا تخت میرے سامنے رکھا۔ میں اس کے اوپر کھڑا ہوا اور وہ تخت چلتا گیا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے لے جانا چاہا میں وہاں گیا۔ اب پیچھے سے جبریل نے آواز دی، اے پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین آپ سے کچھ کلام کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہونا، اللہ کا کلام سخت ہے، آپ مضبوط رہیے، اللہ کے کلام کو سنیے۔ جبریل کی جب یہ آواز پہنچی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، میری زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔ میں نے کہا التحیات للہ، میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادت، میری پہلی عبادت، میری بطنی عبادت اے خدایا تیرے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آواز لگائی، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اللہ کی طرف سے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اے رب العالمین ان پر بھی سلامتی ہو، مجھ پر بھی سلامتی ہو، میرے نیک صالح مومنین پر سلامتی ہو۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی شان اور شوکت، اتنے بڑے مرتبے کے پاس کر اپنی امت کو نہیں بلایا۔ آج امت بھول چکی ہے، آج امت بھول چکی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی اس گھڑی میں اپنی امت کو نہیں بولا، اپنی امت کو یاد کیا، کیا یاد کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے رب العالمین جو نیکوکار، جو پرہیزگار، جو مومنین ہیں ان پر بھی سلامتی بھیج دیجیے۔ درخواست کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے التجا کی، اے رب العالمین میرے ان لوگوں کو دور نہ کیجیے، ان مومن بندوں کو ٹھیک کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو جب سامنے رکھا، آقا دو جہاں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری رحمتیں میں خود سمیٹ لوں، ساری فضیلتیں میں خود لے لوں۔ فرمایا نہیں یہ میری امت ہے۔ امت کو اولاد کی طرح دیکھا اور فوراً مانگا، اے اللہ ان مومنین پر بھی سلامتی بھیج دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد
فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ تو اللہ نے کے پیارے پیغمبر کو اپنی امت فوراً یاد آ گئی, اپنی امت کی تکلیفیں یاد آ گئی, اپنی امت کی مصیبتیں یاد آ گئی, اپنی امت کی وہ کب کبھی یاد آئی, اپنی امت کی وہ بے بسی یاد آئی کہ میری امت بڑی بے بس ہوگی, میری امت کی عمریں چھوٹی ہوں گی, میری امت کے اعمال مشکل ہوں گے. اے رب العالمین ان پر رحم کیجئے, ان پر بھی رحمت بھیج دیجئے. اتنے میں جبریل امین نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول, یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے, میں یہ گواہی دیتا ہوں. اب یہ کلام چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. کیا فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اے میرے پیارے پیغمبر وہ لوگ کہاں ہیں, وہ لوگ کیسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے میرے رسولوں میرے اوپر اور میرے رسولوں کے اوپر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, جو میری طرف سے نازل ہوگا, والمؤمنون وہی مومن ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے. رب تعالیٰ کے سامنے مناجات پیارے پیغمبر سن رہے ہیں. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور یہ مومن کی نشانی ہے, یہ سارے ملائکہ پر ایمان لاتا ہے, وملائکتہ وکتبہ اور اس کی کتابوں پر, ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. اب یہود نے کیا دیا, ایک بات بتا دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر جہاں کہیں بھی ہیں, اللہ کی طرف سے جو اللہ نے پیغمبر بھیجا اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے, اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے, منع فرمایا. یہود نے کیا کہا, یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں سے افضل ہیں. نصارہ نے کیا کہا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں سے افضل ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں, مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے. مومن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ملائکہ کو, اس کی مخلوق ماننا, اور اس کی کتابوں کو حق اور سچ جاننا, اس کے رسولوں کو پیغمبر ماننا. ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرنی, کسی کی کیا نہیں کرنی ہے, نفی نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا. پیارے پیغمبر نے کیا کہا, وقالوا سمعنا واطعنا. اے رب العالمین میں سن رہا ہوں, اطاعت کرتا ہوں, میں سب پر ایمان لے آیا, میں ملائکہ پر بھی ایمان لے آیا, میں کتابوں پر بھی ایمان لے آیا, میں رسولوں پر بھی ایمان لے آیا. قالوا سمعنا واطعنا, میں نے سن لیا, میں اس کی اطاعت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اطاعت کرتا ہوں. لیکن ایک درخواست دے دی. کیا درخواست دی؟ فرمایا غفران اطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اے
اللہ میں تو اطاعت کرتا ہوں، میں سن کر عمل کرتا ہوں، لیکن میرے خدایا غفرانک، میرے مومنین کی بخشش فرما دیجیے، میرے مومنین کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ ربنا وإلیک المصیر، اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں کسی عذاب مصیبت سے چھٹکارا پانے والا نہیں، تو ہی ہمیں ان چیزوں سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس جملے میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم کسی کو کسی چیز پہ مکلف ہی نہیں بناتے، اس کو حد سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ ہی نہیں ڈالیں گے کہ وہ پریشان ہوگا۔ ہم کسی انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ برداشت کر لے، ہم کسی انسان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے رب العالمین ایک درخواست اور کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے اس پہ معاہدہ ہو گیا کہ آپ کسی کو تکلیف میں حد سے زیادہ نہیں دیتے، اس کو تکلیف کے اندر آزماتے ہیں اور اس پر اس کو پورا کرنے کی طاقت دیتے ہیں، وہ اتر جاتا ہے۔ لیکن اے رب العالمین میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، اے رب العالمین ہمیں نہ پکڑنا، ہمیں نہ پکڑنا، کسی برائی میں اگر مبتلا ہیں میرے خدایا درگزر والا معاملہ کرنا، میری امت کو نہ پکڑنا۔ ان نسینا او اخطأنا، اگر وہ بھولے سے خطا کر لیں یا بھولے سے اپنا جرم کر لیں یا بھولے سے یا جان بوجھ کر لیں، میرے ربا تو ان کو معاف فرما، میرے ربا تو ان کو معاف فرما۔ فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب العالمین اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اٹھا نہ سکیں، اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اٹھا نہ سکیں، اور ہم سے اگر اٹھایا نہ جائے تو ہماری مدد کرنا، علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا وہ اٹھا نہیں سکے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اے رب العالمین میری امت پر رحم کرنا، میری امت کو ان چیزوں سے بچانا، اگر تو نے ان کو بوجھ کے نیچے رکھ دیا تو ہلکا رکھنا تاکہ یہ اٹھا سکیں۔ ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بوجھوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے والی امتوں کے اوپر بہت سختی کی ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے، اگر جسم کے اندر سے منی خارج ہو جائے، وہ اگر جسم کے اوپر لگ جائے تو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، جسم کو کاٹ کر پاک کرو گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنی مہربانی کہ یہ اگر جسم کے اندر لگ جائے تو دھو کر پاک کرو، اتنے بڑا کرم انشاءاللہ آگے اسی تفصیل بیان کریں گے، بشرطے کہ آپ لوگ ٹائم پہ آیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس صرف آدھے گھنٹے کے اندر ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اگر کام رہا، آپ لوگ اگر ٹائم پہ پہنچتے رہے تو انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے ہی جاؤ گے، یہاں سے کچھ مل ہی جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے صحیح معنوں میں آپ کو یہاں سے گلدستہ مل ہی جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں،
وقت کی نزاکت کو سمجھیں. وقت کسی کی انتظار نہیں کرتا. کوئی بڑا ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، آتا ہے جاتا ہے، اس کا وقت انتظار نہیں کرتا. وقت اپنے لمحات پہ آتا ہے، آ کے گزر جاتا ہے. کوئی آیا یا نہیں آیا، یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ